انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے جوتے میں لوہے کے تسمے لگا رکھے تھے، تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری امید لمبی ہو گئی ہے، تم ثواب سے بے رغبت ہو گئے ہو، ان نیکیوں سے جی چرانے لگے ہو۔ بے شک جب کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹے اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس عمل کی برکت سے اس پر اللہ پاک کے درود ہدایت اور رحمت برسی ہے، بس یہ جزا اس کے لیے پوری دنیا سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری امید تو بہت لمبی ہو گئی کہ جب بھی کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس پر درود ہدایت ہوتی ہے۔ تو یہ جو جزا ہے، یہ جو اس کی نیکیاں ہیں، یہ دنیا سے بہتر ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی یہ نرالا انداز کتنا پیارا ہے کہ بظاہر ایک معمولی سی بات تھی، شاید کہ اس شخص کے جوتے کا تسمہ بار بار ٹوٹ جاتا ہو، اس لیے اس نے لوہے کی تار وغیرہ کا تسمہ باندھ لیا ہوگا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ امت کو اگر چھوٹے سے بھی نیکی کی ضرورت ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو امت کی تعلیم کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تو دنیا سے بے رغبت ہو چکے ہو، اگر یہ تسمہ ٹوٹ جاتا تو تم اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تو اللہ کی رحمتیں تم پر ہوتی، کیونکہ یہ بھی آزمائش ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صد مرحبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرنا سکھایا۔ جوتے میں لوہے کے تسمے لگانے سے دنیاوی سہولت ہو گئی مگر آخرت کا کتنا نقصان ہو گیا۔ تو یقیناً تسمہ ٹوٹنا بھی ایک آزمائش ہے اور ایک مصیبت ہے۔ مومن بندے کو جب بھی مصیبت پہنچے تو اس پر انا للہ پڑھے تو اسے رحمتیں ملتی ہیں، اللہ پاک کی درودیں نصیب ہوتی ہیں، تو صبر کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ تو اس سے اگر محرومی ہو جائے، اللہ پاک کی رضا نہ حاصل ہو تو دنیا کے اندر تو سہولت مل جاتی ہے مگر آخرت کا جو نقصان ہوتا ہے، محرومی ہوتی ہے نیکیوں سے۔ تو یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمانے کا مقصد تھا کہ دنیا کے اندر ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ کام اگرچہ وہ جائز بھی ہو لیکن اگر نیکیوں سے محرومی کا سبب بن رہا ہو تو بہتر یہی ہے کہ بندہ وہ کام نہ کرے۔ مثلا آج ہر بندہ ٹوتھ برش استعمال کرتا ہے، اگرچہ یہ جائز ہے لیکن اس کی وجہ سے مسواک کی سنت پر عمل کرنے سے محرومی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خوبصورت ڈیزائن کی ٹوپیاں آج کل ملتی ہیں، اگر بندہ وہ لے ان کو پہننا بالکل جائز ہے مگر امامے کی سنت سے محرومی ہو سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر بعض ایسے جائز کام ہے کہ جو بندہ کرتا ہے وہ ہے بھی جائز مگر اس جائز کی برکت سے وجہ سے اگر سنت رہتی ہے، سنت سے محرومی ہوتی ہے تو وہ کام چھوڑنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ارشاد ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، یعنی جو تمہیں فائدہ پہنچائے اس کے حریص بن جاؤ، اللہ پاک سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ حکیم الامت مفتی احمد یارحان امیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی جو چیز تم کو دینی فائدہ پہنچائے اس میں قناعت نہ کرو، خوب حرص کرو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو،
مگر اپنی کوشش کے بھروسے نہ کرو بلکہ اللہ پاک پر توکل کرو، اسی سے مدد مانگو۔ آیا خیال رہے کہ دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے، اور دین کے کسی بھی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کرو بلکہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھو۔ اگر ہم تھوڑی سی نیکی کر کے تھوڑی بہت نیکی ہو گئی تو اس کے بعد رک جاتے ہیں، بعض اوقات تھک جاتے ہیں، تو نیکیوں سے تو تھکنا ہے ہی نہیں۔ نیکیاں تو کرنے کا حکم ہے، اس کے حریص بن جاؤ، مگر افسوس کہ آج ہم دنیا کے حریص بن گئے، آج مال اور دولت کے حریص بن گئے، نیکیوں کے حرص تو ہمارے اندر دور دور تک نہیں ہے۔ اگر اس سے آپ اندازہ لگائیں، کوئی آدمی سوچ رہا ذہن کے اندر شیطان وسوسہ پیدا کرے کہ ہم تو نیکیوں کے حریص ہیں، نیکیوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو بیٹے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا ہر مسجد کے اندر آپ چکر لگاؤ، پورے علاقے میں مساجد کے اندر جاؤ، دیکھو پانچوں نمازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نیکیوں کے کتنے حریص ہیں، ہمیں نیکیوں کی کتنی فکر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے۔ روایات میں ہے کہ عرب میں بعض دیہاتی لوگ مدینہ پاک آتے اور پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھتے، اس کے بعد اگر انہیں خوشحالی ملتی تو وہ کہتے اسلام سچا دین ہے، لہذا اسلام پر قائم رہتے۔ اگر خوشحالی نہ ملتی، کوئی مشکل پیش آ جاتی تو معاذ اللہ دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتے تھے۔ ان کے